بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انتظامیہ مسجد نبوی اور مکہ میں مسجد الحرام میں اپنی تمام تر انرجی لگا رہی ہے کہ جس کے تحت معاملات کو نارملائز کیا جا سکے، اور اس میں کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ ایڈوانس ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور بہت ہی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جس کو آپ نے کہاں سے ویریفائی کرنا ہے۔ میری ان باتوں کو جو میں آپ سے بھی کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس اس ویڈیو میں دے دوں گا، آپ اسی لنک پہ جائیے گا، کیونکہ اس ٹائم رومرز بہت ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو میں نے بھی ویریفائی کیا تو وہ بہت ہی نامناسب باتیں ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہماری وزارت مذہبی امور ہے وہ اس کو اب سیریس لے رہی ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی معلومات ہو، اگر آپ کو ڈائریکٹ لینی ہو تو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب والا اب اپڈیٹ کیا ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تجرباتی معاملات شروع ہوئے ہیں، سینیٹائزنگ گیٹس لگائے جا رہے ہیں اور کچھ لگا دیے گئے ہیں، مگر اس کے بارے میں آپ کو میں نے تفصیل دینی ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایڈوانسڈ سینیٹائزنگ گیٹس تجرباتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں انہیں استعمال کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ پریزیڈنسی کے ترجمان ہانی بن حسینی حیدر نے بتایا ہے کہ ایڈوانسڈ سینیٹائزنگ گیٹ سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ یہ گیٹ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد الحرام کے زائرین کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ حرمین کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے اسپیشلسٹ کمپنیوں سے معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں سوشل میڈیا پر ایڈوانسڈ سینیٹائزنگ گیٹس کی تصاویر وائرل ہیں، جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسجد مقدس کی انتظامیہ نے یہ گیٹ تیار کرائے ہیں تاکہ رمضان کے آخری عشرے میں انہیں حرم مکی کے بیرونی صفوں میں نصب کیا جا سکے۔ جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جو ایڈوانسڈ سینیٹائزنگ گیٹس دکھائے جا رہے ہیں یہ تجرباتی ہیں۔ مسجد الحرام کے دروازوں پر اور صحنوں میں ان کا تجربہ ہوگا۔ تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ گیٹ رمضان کے آخری عشرے میں زائرین کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا یہ دعویٰ محض افواہ ہے اور ان پر کان نہ دھرا جائے۔ ترجمان کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نئے کرونا وائرس سے زائرین کو اور حرم کو بچانے کے لیے تمام ممکنہ حفاظتی انتظامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کا تعاون بھی حاصل لیا جا رہا ہے۔ مقدس مساجد کے تمام عملے کو کورونا وبا سے بچانے کی کوششوں میں ہم مصروف ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ مقدس مساجد سے متعلق تمام اطلاعات جنرل پریزیڈنسی اور اس کی ویب سائٹ سے ہی حاصل کریں، اور میری یہ تمام جو معلومات ہے یہ بھی جنرل پریزیڈنسی کے حوالے سے ہی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اردو زبان میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے۔ سعودی عرب میں حرمین کی انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے 3 خصوصی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ تینوں کمپنیاں سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ ہیں جو آئندہ دنوں میں حرمین شریفین میں اپنا کام شروع کر دیں گی۔ حرمین کی انتظامیہ کے تحت خدمات کے شعبے کے سربراہ محمد بن صالح الجباری نے کہا ہے کہ سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان سدیس کی ہدایت پر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشلسٹ کمپنیاں انتہائی جدید آلات اور ادویات کا استعمال کرتے ہوئے حرمین کو کورونا سمیت ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حرمین کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے صفائی کرنے والے عملے کا سہارا لیا جا رہا تھا، تاہم اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کام کے لیے ماہرین بھی ہونے چاہیے۔ ان کے بقول مذکورہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے تمام مقامی کمپنیوں کا جائزہ لیا گیا تھا، پھر ان 3 کمپنیوں کے ساتھ جو کارکردگی دیکھ کر ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔
مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے حرم مکی کو جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اوزون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد ہے کہ شیخ سدیس نے اوزون ٹیکنالوجی کے استعمال کا افتتاح کیا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کی جانب سے مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے مرکزی دروازوں پر ڈیجیٹل تھرمل کیمروں کی بھی تنصیب کی جا چکی ہے۔ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈیوٹی شروع ہونے سے قبل اپنا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کروا لیں، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا سسٹم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سسٹم سے گزریں۔ اگر کسی کا جسمانی درجہ حرارت زیادہ ہو تو اسے فوری طور پر ادارے امور صحت بھجوا دیا جائے گا۔ حرم مکی کی انتظامیہ کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی ٹک اوزون کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دیگر مقامات پر اگر کسی بھی قسم کے جراثیم موجود ہوں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں حرم مکی میں مؤذن کے مقام اور امام کے مسلح کے علاوہ مختلف مقامات پر اوزون ٹیکنالوجی کے ذریعے جراثیموں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہوا یا پانی میں موجود آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے اوزون پیدا کرتی ہے، اور اوزون ٹیکنالوجی میں سب سے اہم جنریٹر ہے جو ہوا یا پانی سے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اوزون ٹیکنیک پانی یا فضا میں موجود جراثیموں کے خاتمے کے لیے انتہائی اثر انگیز صلاحیت کا حامل ہے۔ اوزون کے استعمال سے مضر اثرات کا اندیشہ نہیں ہوتا، جبکہ اس ٹیکنالوجی میں کسی قسم کے جراثیم کش محلول یا سینیٹائزر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اوزون کے ذریعے ڈس انفیکشن گیٹس کی تیاری میں بحث جنریٹر استعمال ہوتا ہے جو پانی کو برقی عمل کے ذریعے جراثیموں سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تمام اقدامات مسجد نبوی اور مسجد الحرام مکہ میں ہو رہے ہیں تاکہ جو اگلا ہمارا عمل ہوگا حج کے حوالے سے یا جو بھی سسٹم کھولنے کے حوالے سے اس کو محفوظ سے محفوظ بنایا جا سکے، اور ونس اینڈ فار آل اس کو پرماننٹلی کھول دیا جائے اور عالم اسلام کو یہ خوشخبری دے دی جائے۔ مگر ابھی جو رومرز جو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اور مختلف جگہوں پر وہ صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ گیٹ نصب کر دیے گئے ہیں مگر رمضان کے لیے نہیں ہیں، مگر یہ آنے والے پروجیکٹس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہیں۔ تو آپ لوگوں سے دعاؤں کی امید ہے، دعائیں کیجیے گا میرے لیے بھی، اور مسجد نبوی کے اندر جو سسٹم لگایا جا رہا ہے، جو جس زور و شور سے کام جاری ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے، مکہ میں کام تیز کر دیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نالج ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔